ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھے عمران خان، وہ بھی سعودی عرب اور UAE جایا کرتے تھے، وہ بھی وہاں سے پیکیجز لایا کرتے تھے۔ اب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، وہ بھی ان دونوں ملکوں کے دوروں پر گئے اور وہ بھی وہاں سے پیکیجز لے کر آئے۔ مگر عمران خان اور ان کو ملنے والے پیکیجز کیسے تھے، ان کا کلیدی فوکس کیا تھا، اور شہباز شریف اور ان کو ملنے والے پیکیجز کیسے ہیں اور ان کا کلیدی فوکس کیا ہے، اور فوکس جو بھی تھا خان صاحب کو ملنے والے پیکیجز کا نتیجہ کیا نکلا، اور شہباز احد کے پیکیجز کا فوکس کیا ہے اور نتیجہ کیا نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ شہباز شریف کا سٹارٹ بلا شبہ فلائنگ سٹارٹ ہے، لیکن جناب عمران خان کے سعودی اور اماراتی پیکیجز کثیر الجہاد تھے، مگر اب تک کی معلومات کے مطابق چھوٹے میاں صاحب کی جانب سے مانگے گئے پیکیجز اس قدر کثیر الجہاد نظر نہیں آ رہے۔ دوسری طرف کثیر الجہاد ہونے یعنی کاغذوں میں کئی شعبوں کا احاطہ کرنے کے باوجود خان صاحب اپنے عرب سخی دوستوں سے عملاً ہر معاملے میں مدد حاصل کرنے میں یکسر ناکام رہے تھے، جبکہ میاں صاحب نے تو یوں لگتا ہے کہ قصہ ہی تمام کر ڈالا ہے اور ہر معاملے کی بجائے محدود چند معاملات ہی میں عرب دوستوں سے تعاون مانگ کر یعنی صرف قلیل مدتی اہداف کو حاصل کرنے پر ساری توجہ مرکوز رکھ کر نیوے نیوے ہو کر واپس چلے آئے ہیں۔ جناب عمران خان نے سعودی عرب اور UAE سے ایک تو وہی درخواست کی تھی جو اب قریباً ہماری ہر حکومت کو کرنی پڑتی ہے، اور چھوٹے میاں صاحب نے بھی کی ہے، یعنی تھوڑی دیر مطلب جتنے بھی ماہ و سال کے لیے ممکن ہو سکے تھوڑا سا ادھار تیل کے پیسوں کی ادائیگی کے معاملے میں تھوڑی سی اضافی مدت کی مہلت، اور ہمارے بینکوں میں کچھ دیر کے لیے اپنے کچھ پیسے رکھنے کی درخواست تاکہ کچھ دیر کے لیے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ گرنے سے بچ سکیں۔ یہ قلیل مدتی مگر زندہ رہنے کے لیے اور ملکی معاملات کو چلتا رکھنے کے لیے ناگزیر تعاون تو خان صاحب اور میاں صاحب دونوں نے اہل عرب سے مانگا، اور دونوں کو سخیوں نے مایوس نہیں کیا۔ لیکن اس سب کے علاوہ خان صاحب نے ان دونوں ممالک کی حکومتوں سے وہاں مقیم پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے، انہیں چند نرمیاں یا سہولیات دینے اور چھوٹے موٹے جرائم میں وہاں مقید پاکستانیوں کو آزاد کرنے جیسی درخواستیں بھی کی تھیں، اور اہل عرب نے ان میں سے بیشتر درخواستیں مان بھی لی تھیں۔ یوں خان صاحب کی ان کاوشوں کا وہاں مقیم پاکستانیوں کو نہایت معقول فائدہ بھی پہنچا تھا۔ تاہم چھوٹے میاں صاحب نے اپنے دورہ سعودی عرب اور امارات میں ایسے کسی معاملے پر کوئی بات نہیں کی، یعنی انہوں نے عرب ممالک کی تعمیر و ترقی میں پاکستانیوں کے کردار پر تو بات کی، پوری اسلامی دنیا کے مسائل پر بھی بات کی، لیکن UAE اور سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے دیرینہ مسائل، عدم تحفظ، ویزوں کے مسائل اور وہاں مقید اہل وطن کے مسائل وغیرہ پر کوئی بات نہیں کی۔ قرضوں، آئل فائنانسنگ اور زر مبادلہ کے علاوہ خان صاحب نے عرب و اماراتی حکومتوں سے پاکستان میں آئل ریفائنریاں لگانے، تیل اور گیس کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے اور پاکستان میں کچھ مزید تجارتی، صنعتی اور رہائشی منصوبے شروع کرنے یا ان میں سرمایہ کاری کرنے کی درخواست بھی کی تھی، اور اہل عرب و امارات نے یہ درخواستیں قبول بھی کر لی تھیں۔ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہو گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے بات اس سے آگے نہ بڑھ سکی۔ بعد ازاں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی ہر طرح کی حمایت نہ کرنے پر پاکستان ان دونوں ممالک سے اور عمران خان صاحب کے ترکی اور ملائیشیا کی جانب جھکاؤ وغیرہ جیسے معاملوں پر عرب حکمران پاکستان سے خاصے ناراض ہو گئے تھے۔ چنانچہ تجارتی اور صنعتی منصوبوں میں تعاون تو درکنار، الٹا سعودی عرب اور امارات نے ہم سے اپنے پیسے بھی مانگنے شروع کر دیے تھے، اور کچھ نہ کچھ تو ہمیں واپس کرنے بھی پڑے تھے۔ اب ظاہر ہے قرض تو کسی قوم کو صرف کچھ اضافی سانسیں یا کچھ مہلت ہی دے سکتا ہے۔ پاکستان کو اصل فائدہ تو ان آئل ریفائنریز یا سرمایہ کاری کے دیگر معاہدوں ہی سے ہو سکتا تھا کہ جن پر خان صاحب کے دور میں دستخط تو ہوئے مگر عمل نہ ہوا۔ لیکن اب کی بار المیہ یہ ہے کہ سرے دست میاں صاحب اور سعودی و اماراتی حکومتوں کے مابین ایسے کسی نئے معاہدے یا گزشتہ معاہدوں پر عمل کا قول و اقرار ہی نہیں ہوا۔ میاں صاحب کے دورے کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک زراعت اور خوراک کے شعبوں میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ابلاغ عامہ کے شعبے میں تعاون کو بڑھائیں گے، جبکہ پاکستان اور UAE کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں ملکوں نے سرمایہ کاری، معاشی ترقی، توانائی، انفراسٹرکچر اور زراعت کے شعبوں میں شراکت داریاں تشکیل دینے اور تعاون تیز کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے تجارت اور معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے، یعنی سرے دست کسی خاص منصوبے میں پاکستان کی جانب سے ان دونوں ممالک سے تعاون نہیں مانگا گیا۔ البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ تینوں ممالک غور کریں گے اور اگر کسی منصوبے میں پاکستان نے تعاون مانگا تو یہ دونوں دوست ممالک وہ تعاون فراہم کریں گے،
لیکن وہ تعاون سڑکیں، نالیاں اور پل وغیرہ بنانے یعنی غیر پیداواری منصوبوں میں ہوگا یا کان کنی تیل صاف کرنے کے کارخانوں یا صنعت کاری جیسے پیداواری منصوبوں میں؟ ظاہر ہے ابھی تک کچھ واضح نہیں۔ تاہم میاں صاحب کو یہ نقطہ ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو جتنی ضرورت تیل کے کنووں، آئل ریفائنریز اور دیگر صنعتی و پیداواری منصوبوں کی ہے، اتنی ظاہر ہے سڑکوں اور پلوں کی نہیں، کیونکہ سڑکیں اور پل مزید بھی بن گئے تو بھی ملک سے غربت اور بے روزگاری ختم نہیں ہوگی اور پاکستان کا امپورٹ بل کم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پاکستان نے اپنی ضرورت کی توانائی، تیل، گیس، سٹیل یا دیگر مہنگا سامان کسی حد تک ہی صحیح خود پیدا یا پروسیس کرنا شروع کر دیا تو یقینی طور پر ہمارا تجارتی خسارہ کم ہوگا، ملک میں معاشی استحکام آئے گا اور غربت اور بے روزگاری کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ السلام علیکم۔